اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ حضرت وہب ابن منبہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق و مغرب اور سارے جہان کی سلطنت ملی تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی مجھ کو آرزو ہے کہ میں ایک دن سارے عالمی مخلوقات کی جو تیری پیدا کرتا ہیں، چاہے وہ خشکی میں ہیں یا تری میں، انسانوں میں ہیں یا جنوں میں، یہاں تک کہ چونٹی یا مکھی اور کیڑے مکوڑے، الغرض جتنی بھی ذی روح ہیں، سب کی میں ضیافت کروں۔ یہاں میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے تمام دنیا کے اوپر حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں 2 بادشاہ مسلمان ہیں اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، اور کافر بادشاہوں میں نمرود اور بخت نصر شامل ہیں۔ غیب سے آواز آئی، اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہیں، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، تو نے مجھ کو بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سے سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا کھانا تیار کروں۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک مکان نہایت عالی شان بنواؤ اور اس کو نہایت کشادہ رکھو، تاکہ جس مخلوق کو تم دعوت دو وہ ساری اس میں آ جائے۔ اس مکان کی تیاری میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے صرف ہوئے، اور مشرق و مغرب سارے جہاں سے اس بڑے مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان مہیا کیا گیا، اور بہت کثیر تعداد میں لمبی چوڑی دیگیں تالاب کی مانند جنہوں نے تیار کیں۔ یہ واقعات مختلف تاریخ میں لکھے گئے ہیں، اور جامعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 2007 دیگیں پکوائی گئیں، اور ہر ایک بڑی دیگ مثل تالاب کے مانند تھی۔ ایک اور حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوت میں اس وقت 22,000 گائیں ذبح ہوئیں، اور باقی اشیاء جو اس دعوت میں استعمال ہوئیں اس کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ چنانچہ جب کھانا تیار ہوا، تمام جن و انس اور حیوانات کو سب اس بڑے وسیع مکان کے میدان میں بٹھایا گیا، اور پھر ہوا کو حکم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت دریا کے اوپر ہوا پر معلق رکھے، تاکہ ہر ذی نفس حضرت سلیمان کو اپنی نظر سے دیکھ سکے۔ من جملہ ان تمام مخلوقات کے اس وقت ایک مچھلی نے دریا سے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اے حضرت، خداوند قدوس نے مجھ کو آپ کی دعوت میں بھیجا ہے، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے واسطے کھانا تیار کیا ہے، میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھ کو پہلے کھلا دیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے کہا کہ تم ذرا صبر کرو اور سب کو آ لینے دو، ان کے ساتھ جتنا کھانا کھانا چاہو کھا لینا، خوب آسودہ ہو کر کھانا۔ مچھلی بولی کہ حضرت، میں تو اتنی دیر نہ ٹھہر سکوں گی کہ میں سب کا انتظار کروں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تم نہیں ٹھہر سکو گی پھر تم پہلے کھانا کھا لو، اور تمہارا جتنا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی مچھلی نے اس میدان میں جو کچھ کھانا تیار ہوا تھا وہ سارا کھانا اپنے ایک ہی لقمے میں سب کھا کر اور کھانا مانگنے لگی، اور کہنے لگی، اے حضرت سلیمان، مجھ کو تو اور کھانا چاہیے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان بڑے حیران ہوئے، اور اس سے کہا، اے مچھلی، میں نے تو یہ کھانا تمام مخلوقات کے لیے تیار کیا تھا، اور وہ سارا تم کھا گئی، تیرا اس سے بھی پیٹ نہ بھرا، اور تو ابھی اور کھانا مانگتی ہے۔ مچھلی نے کہا، اے حضرت، ہر روز مجھ کو 3 لقمے کھانا مچھلی نے کہا، اے حضرت، ہر روز مجھ کو 3 لقمے کھانا چاہیے ہوتا ہے، یہ تو میرا 1 لقمہ تھا، اس کے علاوہ مجھے 2 لقمے اور چاہیے، تب جا کر میرا کہیں پیٹ بھرے گا، اور میں تو آج آپ کی مہمانی میں بھوکی ہی رہوں گی،
اگر تم اسی طرح دوسرے لوگوں کو کھلاؤ گے تو کھانا کیسے دو گے؟ آپ نے لوگوں کو ناحق بلوایا ہے اور وہ سارے آپ سے ناراض ہو کے جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر بارگاہ الہی میں مناجات کی اور کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بڑا قصور کیا اور نادانی کی تیری بارگاہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں، یقیناً مجھ کو روزی دینے والا اور تمام جہانوں کو روزی دینے والا تو ہی ہے، تو ہی دانا ہے اور تو ہی توانا ہے۔ اس ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن جو مخلوقات حضرت سلیمان کی ضیافت پہ مدعو تھیں وہ ساری بھوکھی رہیں۔ کچھ علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریائی جانور جو مچھلی کی طرح تھا اس نے ایک لقمہ سب کھانا کھا لیا تھا۔ بہرحال یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوقات کو کھانا کھلانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو رزق پہنچانے والا ہے اور رزق کا بندوبست کرنے والا ہے۔